قابل ہے جان بحرام بائی سیم آصف ایپیسوڈ نمبر 42۔ آج سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب ادا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بحرام مری چلے سیر کرنے؟ ہاں پروگرام بناتے ہیں، مل کر مزہ آئے گا۔ ادا کی بات سنتے مروہ فوراً بولی تو سب لوگوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل کی فیملی صبح صبح فجر میں اٹھ کر ہی حیدرآباد جا چکی تھی، جبکہ باقی سب ابھی بھی بحرام ولا میں موجود تھے۔ مروہ کے ایکسائٹڈ ہو کر بولنے پر سب نے فوراً حامی بھری تو مروہ اور ادا بھی خوش ہو گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہی لاہور، اسلام آباد، مری، ناران، کاگن، سوات، مالمجہ، گلگت اور آزاد کشمیر گھومنے کا پروگرام بنایا اور پھر سب لوگ اٹھتے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد سب لوگ بحرام ولا میں اکٹھے ہوئے اور پھر اپنی اپنی گاڑیوں میں گارڈز کی گاڑیوں کے ساتھ کراچی سے لاہور جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ عالیہ کے لاکھ منع کرنے پر بھی سب نے زبردستی عالیہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے منا لیا، جبکہ روبینہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہی بہت خوش تھی۔ سب لوگ بائی روڈ کراچی سے لاہور کے لیے دوپہر کے 2 بجے نکلے اور پھر رات کے 2 بجے لاہور کی حدود میں داخل ہوئے۔ سنان پہلے ہی فون پر پی سی ہوٹل لاہور کے کمرے بک کروا چکا تھا۔ تقریباً 2:30 بجے ان سب کی گاڑیاں پی سی ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں داخل ہوئیں اور پھر سب لوگ سفر کے تھکے ہوئے اپنے اپنے گارڈز کے ساتھ اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہوئے اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے سو گئے۔ صبح 9 بجے کے قریب سب لوگ اٹھتے باری باری ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں آئے اور سب نے صحیح والا لاہوری ناشتہ کیا۔ بھجے کے پاؤ لاہور میں بہت فیمس تھے۔ سب نے نان پائے کے ساتھ ٹھنڈی میٹھی لسی کا گلاس پیا اور پھر اٹھ کر لاہور گھومنے نکل پڑے۔ سب سے پہلے شاہی قلعہ پہنچے۔ شاہی قلعہ گھومنے کے بعد سب لوگ جس وقت بادشاہی مسجد پہنچے تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ سب نے بادشاہی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی اور پھر وہاں سے نکلتے باغ جناح گھوم شالامار باغ پہنچے۔ وہاں سے گھومنے کے بعد سب لوگ گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ پہنچے اور وہاں کا مشہور ہریسہ اور نان کھائے۔ پھر وہاں سے چائے پیتے مینار پاکستان گھومے اور پھر وہاں سے نکلتے مسجد وزیر خان چلے گئے۔ وہاں سے گھوم پھر کر نکلتے واپس اپنے ہوٹل آ گئے۔ تو آج کی سب ہسٹوریکل پلیسز کیسی لگیں تم لوگوں کو؟ بہت مزہ آیا۔ بحرام کے سوال پر سب لوگ ایک ساتھ بولے تو بحرام نے باقی جینٹس کو دیکھتے کالر جھاڑا۔ لاہور پہنچتے ہی سب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ لوگ 5 دن لاہور میں رہیں گے اور جو کہ ان کے پاس 5 جینٹس بحرام، سنان، زرخان، سہیل اور عالیہ موجود تھے، اس لیے ہر دن وہ ایک جینٹس کی بتائی جگہ پر جائیں گے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی بحرام نے کہا تھا پہلے دن تو وہ سب کو لاہور دکھائے گا، اور بحرام نے سب کو لاہور کی تاریخی عمارتوں کی سیر کروائی تھی، جو کہ سب سے آسان سیر تھی۔ دوسرا دن سنان نے لیا تھا۔ اب کل کے دن سنان کن جگہوں پر سیر کروائے گا، یہ بات سوچتے سب لیڈیز بہت ایکسائٹڈ تھیں۔ زیادہ خوش نہ ہو، ابھی رات کا کھانا باقی ہے، وہ بھی کروا دیتا ہوں میں تم سب کو۔ لاہور کی مشہور جگہ گوال منڈی کے مشہور فرائی مچھلی بشیر تارلمہ کی مچھلی کھلاؤں گا۔ سہیل کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ پھر بحرام نے سب کو آرڈر کر کے مچھلی کھلائی۔ بحرام یہ بہت ٹیسٹی ہے، مجھے مزہ آیا ہے کھا کر، مجھے اور کھانی ہے۔ ادا کی بات سنتے بحرام نے مسکراتے پیس ادا کے آگے رکھا تو ادا نے بحرام کو دیکھا، جس پر بحرام نے پریشانی سے آئی برو جھکائی۔ اس میں سے کانٹے نکال کر دیں، کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے میں نے شادی نہیں کی، کسی چھوٹی بچی کو گود لے لیا ہے۔ چپ کر کے نکالیں نہیں تو میں بات نہیں کروں گی آپ سے۔ جہنم میں زرخان کی بات کر رہا تھا، وہ کل مجھے یہ بات کہہ رہا تھا، میں نے تو نہیں کہا کچھ بھی۔ ادا کی بات سنتے بحرام نے مسکراتے کانٹے نکالنا شروع کیے اور پھر ہلکی آواز میں بولا تو ادا مصنوعی ناراضگی سے بولی، جس پر بحرام نے سارا الزام زرخان پر ڈالا۔ تو زرخان نے ایک جھٹکے سے بحرام کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر زرخان نے صفا کو دیکھا جو کھانے سے ہاتھ روکتی اسے گھور رہی تھی۔ صفا کو گھورتے دیکھ کر زرخان نے پاس پڑا کشن اٹھا کر بحرام کو مارا تو سب نے کہکا لگایا، جبکہ زرخان معصوم سی شکل بناتا صفا کے قریب کھسکا۔ صفا جان میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، کھانا کھا لو، آپ کو بعد میں بتاؤں گی میں۔ زرخان کی بات سنتے صفا غصے سے بولتی ایک بار پھر کھانا کھانے لگی تو سب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ زرخان نے بحرام کو دیکھتے القابات سے نوازا تو بحرام نے مسکراتے آداب کے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ تبھی سنان اور تالیہ اندر آئے اور سب کو آئس کریم دی تو سب نے خوش ہوتے کھانے کے بعد آئس کریم کھائی اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صفا اور زرخان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو صفا نے غصے سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے زرخان کو گھورا۔ صفا ڈارلنگ بھیا نے جان بوجھ کر کہا ہے، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے، آئی پرومس۔ بالکل، آپ تو بہت شریف ہیں۔ زرخان کی بات سنتے صفا فوراً بولی اور غصے سے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ پھر کپڑے بدلنے کے بعد صفا بیڈ پر آئی تو زرخان بھی کپڑے بدلتا بیڈ پر آیا۔ زرخان جیسے ہی بیڈ پر لیٹا تو صفا نے بیڈ کے درمیان پلو کی دیوار بنائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا میں مزید کچھ نہ کروں تو اس دیوار سے آگے مت آئیے گا، وہ بھی پوری رات۔ صفا غصے سے گھیری بیڈ پر زرخان کی طرف پیٹ کر کے سو گئی، جبکہ ہمارا مظلوم و معصوم زرخان خاموشی سے اپنی سائڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور پھر جلد دونوں سو گئے۔
سب لوگ سنان کے بتائے گئے ٹائم پر پارکنگ ایریا میں اکٹھے تھے اور تقریباً سب ہی نیند سے بھری آنکھیں مسل رہے تھے۔ کیا بھائی، صبح کے 4 بجے کون سی جگہ کھلی ہوگی سیر کرنے کے لیے؟ میں تم سب کو واہگہ بارڈر پریڈ دکھانے لے جا رہا ہوں۔ زرخان کی بات سنتے سنان فوراً بولا تو ادا خوش ہوتی سنان کے پاس آئی اور خوشی سے تالی ماری۔ سچی بھائی، ہم فوجی دیکھنے جا رہے ہیں؟ ہاں گڑیا، ہم فوجی دیکھنے جا رہے ہیں، وہ بھی پروٹوکول کے ساتھ۔ ادا کی بات سنتے سنان مسکراتے بولا تو ادا بھاگ کر بہرام کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی۔ ادا کو خوش ہوتے دیکھ کر بہرام بھی ہنستا اپنی سیٹ سنبھال گیا۔ جانے بہرام، بھاگا مت کریں، یہ بیبی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اوکے جانے ادا۔ بہرام اپنی سیٹ پر بیٹھتا ادا کی سیٹ بیلٹ لگاتے بولا تو ادا نے فوراً جواب دیا، جس پر بہرام نے مسکراتے ادا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ پھر سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھے اور تقریباً 5 بجے تک واہگہ بارڈر پہنچ گئے۔ بہرام، مجھے بھوک لگی ہے۔ ادا جان، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، ابھی باہر نکلتے ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں۔ ابھی پریڈ شروع ہونے میں 5 منٹ تھے۔ جب ادا بہرام کے کندھے پر سر رکھتی بولی، جس پر بہرام نے مسکراتے جواب دیا، تبھی صفا نے ادا کو اپنی بیگ سے چپس نکال کر دیا، جسے ادا نے فوراً پکڑتے کھانا شروع کیا۔ پھر پریڈ شروع ہو گئی تو سب نے پریڈ کو خوب انجوائے کیا۔ ادا نے پوری پریڈ میں زور و شور سے نعرے لگائے۔ پریڈ ختم ہونے کے بعد جیسے ہی سب لوگ وہاں سے باہر نکلے تو ادا، صفا، تالیہ اور مرجان نے نان چنے کھانے کی فرمائش رکھی، جس پر عمل کرتے سنان نے انہیں نان چنے کھلائے۔ یم بھیا، مزہ آ گیا۔ نان چنے کھا کر اب ہم کہاں جائیں گے؟ فی الحال سب گھر جا کر سوئیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر سب لوگ تیار ہو جانا، ہم 6 بجے کی پریڈ پر گنڈا سنگھ بارڈر جائیں گے۔ ویری اسمارٹ، دونوں پریڈ رکھ کر بھیا نے جان چھڑا لی۔ ادا کے سوال پر سنان فوراً بولا تو سہیل نے مسکراتے جواب دیا، جس پر سنان بھی مسکرانے لگا۔ سب لوگ ناشتہ کرتے اپنے اپنے ہوٹل رومز میں پہنچے اور سو گئے۔ پھر سب لوگ تیار ہوتے ظہر کی نماز پڑھتے ایک بار پھر پارکنگ میں اکٹھا ہوئے۔ پہلے سب نے عالم روڈ سے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر سب لوگ گنڈا سنگھ بارڈر پریڈ کے لیے پہنچ گئے۔ سب کی طرح اب بھی سب نے پریڈ کو بہت انجوائے کیا اور پھر وہاں سے نکلتے ہارڈیز کھانا کھاتے اپنے ہوٹل آ گئے۔ اگلے دن کی باری سہیل کی تھی اور سب لوگ ایکسائٹڈ تھے کہ سہیل اب لاہور کی کون سی جگہ کی سیر انہیں کروائے گا۔ آج ہوٹل واپس آنے پر ادا کی طبیعت کچھ خراب تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے وومنٹ آ جائے گی۔ ہوٹل پہنچتے ہی سب لوگ تھکے ہوئے سے اپنے کمرے میں گئے۔ ادا بھی بہرام کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی ادا اور بہرام کمرے میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ادا منہ پر ہاتھ رکھتی بھاگ کر واش روم میں گئی تو بہرام بھی پریشانی سے اس کے پیچھے آیا۔ جانے بہرام، کیا ہوا؟ بہرام، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ بہرام کے سوال پر ادا واش روم سے باہر آتی بولی تو بہرام نے اسے سہارا دیتے بیڈ پر لٹایا۔ ادا نڈھال سی بیڈ پر لیٹی تو بہرام پریشانی سے اپنے روم سے نکلتا زرمینہ بیگم اور دائمہ والے کمرے میں آیا۔ موم، آپ چل کر ایک دفعہ ادا کو دیکھ لیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وومنٹ بھی کی ہے اس نے اور کہہ رہی ہے چکر بھی آ رہے ہیں۔ بہرام کی بات سنتے زرمینہ بیگم اور دائمہ پریشانی سے بہرام کے کمرے میں آئی، جہاں ادا بیڈ پر نڈھال سے لیٹی تھی۔ ادا، بچے کیا ہوا؟ دائمہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت چکر آ رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ دائمہ کے سوال پر ادا فوراً بولے تو زرمینہ بیگم نے آگے بڑھتے سوال کیا، وومنٹ بھی آ رہی ہے، بس اور تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ادا کے جواب دینے پر زرمینہ بیگم نے پھر سوال کیا تو ادا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جس پر دائمہ اور زرمینہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھتی ہلکا سا مسکرائیں اور پھر زرمینہ بیگم نے آگے بڑھتے ادا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ کچھ نہیں ہوا ادا، اس حالت میں چکر اور وومنٹ آ جاتے ہیں، تم ابھی سو جاؤ، صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے ادا نے ہاں میں سر ہلاتے کروٹ بدلی اور پھر چند لمحوں میں گہری نیند سو گئی، جبکہ زرمینہ بیگم اور دائمہ اسے کروٹ بدلتا دیکھ کر کمرے سے چلی گئیں۔ زرمینہ بیگم اور ادا کے جانے کے بعد بہرام بھی دروازہ بند کرتا کپڑے بدلتا ادا کے قریب آ کر لیٹا اور پھر چند پل بعد ادا کو اپنے حصار میں لیتے سو گیا۔ سب لوگ سہیل کے کہنے پر صبح کے 10 بجے تیار ہوتے پارکنگ میں اکٹھا ہوئے۔ سہیل بھائی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ سفاری پارک جا رہے ہیں پکنک کے لیے۔ واہ صاحب، ایک ہی جگہ ایسی چن لی کہ کہیں اور جانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ صفا کے سوال پر سہیل فوراً بولا تو بہرام سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا، جس پر سب نے کہکا لگایا اور پھر گاڑیوں میں بیٹھتے سفاری پارک کے لیے نکل گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد سب لوگ سفاری پارک پہنچے تو مرجان کو وہاں اپنی فیوریٹ چیز نظر آئی، جس کی سواری کرنے کے لیے وہ سہیل کا بازو پکڑتی سیدھی اس تک پہنچی تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ پھر سب نے باری باری گھڑ سواری کی، سوائے ادا کے، کیونکہ ادا میڈم اپنے پہلے ایکسپیرینس کو ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ سب کو گھڑ سواری کرتا دیکھ کر ادا مسکراتی پاس پڑے بینچ پر بیٹھی، تبھی صفا جو سواری کر چکی تھی اس کے پاس آئی۔ بھابھی، بہت مزہ آیا ہے، آپ لے کر تو دیکھیں۔ صفا کی بات سنتے ادا نے نفی میں سر ہلایا تو صفا فوراً سے بیگ سے چپس نکالتی ایک پیکٹ خود پکڑ گئی، جبکہ دوسرا ادا کو پکڑایا تو ادا نے خاموشی سے چپس پکڑا اور کھانے لگی۔ بھابھی، آپ کو کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟ مجھے بیٹا چاہیے اور بہرام کو بیٹی۔ دیکھوں اب اللہ کیا دیتا ہے۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ ہم دونوں کو بیٹی چاہیے۔ صفا کے سوال پر ادا نے فوراً جواب دیتے سوال کیا تو صفا نے مسکراتے جواب دیا، تو پھر دعا کرو میرا بیٹا ہو جائے، پھر ہم دونوں ہمارے بچوں کی شادی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پکا سمدھن جی، آپ کا بیٹا اور میری بیٹی
یہ آپ کی بیٹی اور میرا بیٹا ہوا تو ہم ہمارے بچوں کی آپس میں شادی کر دیں گے۔ ادا کی بات سنتے صفا مسکراتے بولی تو ادا نے بھی ہاں میں سر ہلایا، جبکہ بحرام اور زرخان اس بات سے انجان کہ ان کی بیگمات کیا کچھ سوچ رہی ہیں، مزے سے مرجان کے گھوڑے کے پیچھے اپنے گھوڑے لگائے مرجان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گھوڑ سواری کرنے کے بعد سب نے وائلڈ لائف کا مزہ لیا اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر مزے سے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد عائشہ کو وہاں کا فن دنیا امیوزمنٹ پارک نظر آیا۔ بحرام بھیا مجھے جھولے لینے ہیں۔ اوکے بھیا کی جان، بھیا آپ کو ابھی 5 منٹس تک لے کر چلتے ہیں۔ عائشہ کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو عائشہ خوش ہو گئی۔ پھر سب لوگ کھانا ختم کرتے عائشہ کو لیتے فن دنیا کے اندر پہنچے تو مرجان، تالیہ، صفا، ادا، مروہ، عائشہ اور زرخان نے مزے سے جھولے لیے۔ جھولے لینے کے بعد سب لوگ تھکے ہوئے سے تقریباً 5 بجے وہاں سے نکلے اور 6 بجے تک اپنے ہوٹل پہنچے۔ سہیل کی سیر نے سب کو تھکا دیا تھا، اس لیے سب نے روم سروس کے ذریعے اپنے اپنے کمرے میں کھانا منگواتے مزے سے کھایا اور پھر سونے چلے گئے۔ اگلی باری زرخان کی تھی اور سب لوگ جانتے تھے وہ اپنی چلبلی نیچر کو دیکھتے انہیں لاہور کے اندر ہی گھمانے والا ہے۔ اب لاہور کے اندر کس جگہ گھماتا ہے یہ تو کل کا سورج ہی بتانے والا تھا۔ آج سب لوگ آرام و سکون سے سو کر اٹھے تھے اور سب لوگ فریش سے تیار بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زرخان نے سب سے پہلے انہیں لاہور کی مختلف بیکریوں سے فینسی ناشتہ کروایا۔ اس کے بعد جب سب نے ظہر کی نماز ادا کی تو وہ سب کو لیتا لاہور کے چڑیا گھر چلا گیا۔ چڑیا گھر گھوم کر سب سے زیادہ عائشہ اور ادا خوش تھیں۔ زرخان تم پنجرے میں کیسے بند ہو گئے؟ میں آپ کو بندر دکھتا ہوں بھائی؟ نہیں تو ہمارا چھوٹا سا چمپینزی ہے۔ اگر اب تم لوگوں نے مجھے پریشان کیا تو میں شام والی جگہ پر تم لوگوں کو نہیں لے جاؤں گا۔ پنجرے میں بند بندروں کو دیکھ کر بحرام اپنی ہنسی دباتا بولا تو زرخان نے غصے سے سوال کیا، جس پر مرجان آگے بڑھتی زرخان کے گال کھینچتی بولی تو زرخان نے غصے سے جواب دیا، جبکہ زرخان کو غصے سے لال ہوتا دیکھ کر دائمہ، روبینہ اور زرمینہ بیگم نے بھی اپنی ہنسی دبائی۔ آپ تینوں بھی مجھ پر ہنس رہی ہیں، کیا میں سچی بندر لگتا ہوں مما؟ نہیں، میرا بیٹا تو بہت ہینڈسم ہے، یہ سب خوبصورتی سے جیلس ہوتے ہیں مما۔ زرخان دائمہ، روبینہ اور زرمینہ بیگم کو دیکھتے بولا تو زرمینہ بیگم نے مسکراتے جواب دیا، جس پر زرخان زرمینہ بیگم کو اپنے حصار میں لیتا بحرام، تالیہ اور مرجان کو منہ چڑھاتا بولا، جس پر ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہنسی دبائی۔ امی یہ غلط ہے، ویسے آپ ہمیں پیار نہیں کرتی، صرف اس بندر کو پیار کرتی ہیں۔ نہیں تالیہ، میں تم لوگوں کو بھی پیار کرتی ہوں۔ تالیہ کے منہ بنا کر بولنے پر زرمینہ بیگم ہاتھ بڑھاتی بولی تو تالیہ خوش ہوتی زرمینہ بیگم کے گلے لگی۔ تبھی ادا، صفا، مروہ، عالیان اور عائشہ آ گئے۔ تالیہ اور زرخان کو زرمینہ بیگم کو چپکے دیکھ کر ادا منہ بناتی آگے بڑھی اور ان دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے کرتی زرمینہ بیگم کے گلے لگی تو زرمینہ بیگم نے اپنی بہو کو پیار کیا۔ ہیلو مس شہزادی، یہ میری مما ہیں۔ کون ہیں آپ؟ پرائی عورتوں کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ ہاتھ پیر توڑ کر کہیں دور پھینکوا دوں گی۔ زرخان ادا کے بازو پر انگلی مارتا بولا تو ادا غصے میں ایک ادا سے بولی، جس پر سب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ زرخان نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ نہیں 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 بحرام، نہیں پکڑ لو اسے، مما بچاؤ۔ ادا نے روتے ہوئے سنان کے گارڈ کا نام لیا تو زرخان نے فوراً جواب دیا، جس پر ادا نے نعیم کو حکم دیا جو زرخان کے پیچھے کھڑا تھا تو زرخان نے چلانا شروع کیا۔ زرخان کی چیخیں سن کر صفا پریشانی سے آگے بڑھی۔ ہائے اللہ بھابھی، میرے شوہر کو چھوڑ دیں، وہ آپ کے ہونے والے بچے کے سسر ہیں۔ ٹھیک ہے چھوڑ دو نعیم۔ صفا کے پریشانی سے بولنے پر جہاں سب نے پریشانی سے صفا کو دیکھا وہیں ادا نے فوراً نعیم کو حکم دیا تو نعیم نے زرخان کو چھوڑ دیا اور زرخان بھی پریشانی سے صفا کی بات سننے لگا۔ وہ میں اور بھابھی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ہمارے بچوں کی آپس میں شادی کر دیں گے۔ سب کو پریشانی سے اپنی طرف دیکھتے صفا فوراً بولی تو زرخان کا منہ کھلا، کیا؟ ہرگز نہیں، میں میری بیٹی کو اس بھوت کے حوالے نہیں کروں گا۔ زرخان کے چلا کر بحرام کی طرف اشارہ کر کے بولنے پر جہاں سب نے اپنی ہنسی دبائی وہیں بحرام نے ایک گہری مسکراہٹ زرخان کی طرف اچھالی، جس پر زرخان اسے اگنور کرتا فوراً آگے بڑھا۔ چڑیا گھر گھومنے کے بعد زرخان ان کو لیتا سیدھا حویلی ریسٹورنٹ پہنچا، جس کے روف ٹاپ سے بادشاہی مسجد صاف نظر آتی ہے۔ وہاں زرخان نے انہیں لنچ کروایا اور تقریباً 4 بجے ان کو لیتا واپس ہوٹل پہنچا۔ ہوٹل پہنچ کر سب نے تھوڑا آرام کیا اور پھر وہ 6 بجے کے قریب انہیں فورٹریس لے گیا، جہاں پہلے تو لیڈیز نے جم کر شاپنگ کی اور پھر سب لوگ جوئے لینڈ کے اندر چلے گئے۔ وہاں جاتے ہی ادا، صفا، مروہ، مرجان، تالیہ، زرخان، عائشہ اور عالیان نے خوب جھولے لیے، جبکہ باقی سب تو انہیں جھولے لیتے دیکھنے لگے۔ جھولے لینے کے بعد سب نے فورٹریس اسکوائر مال میں بنے سنیما میں مووی دیکھی اور پھر فورٹریس اسکوائر سے ہی رات کا کھانا کھاتے واپس ہوٹل آئے۔ آج تو مجھے بہت مزہ آیا۔ ادا کی بات سنتے صفا، مرجان، تالیہ، مروہ اور عائشہ نے بھی حامیں بھری تو زرخان نے باقی جینٹس کو دیکھتے کالر جھاڑا۔ تبھی عالیان سب کے بیچ میں کھڑا ہوا، کل ہم لوگ سوزو واٹر پارک جا رہے ہیں تو سب اپنا اپنا ایک ایکسٹرا سوٹ پکڑ لینا، کل ہم لوگ وہاں پر پکنک کریں گے اور باربیکیو پارٹی بھی کریں گے۔ عالیان کی بات سنتے سب لیڈیز نے شور مچایا تو روبینہ اپنے بیٹے کو سب کے ساتھ گھلتے ملتے دیکھ خوش ہو گئیں۔ پھر سب لوگ باتوں میں مصروف ہوئے تو عالیان کی نظر ٹیرس پر کھڑی زوبیہ پر پڑی، پھر وہ خاموشی سے سب کے بیچ سے اٹھتا ٹیرس پر زوبیہ کے پاس آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں زوبی؟
نتھنگ، بس چاند دیکھ رہی تھی، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ عالن کے سوال پر زوبیہ نے مسکراتے جواب دیا تو عالن ہلکا سا زوبیہ کے قریب ہوا۔ زوبیہ، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ عالن کی بات سنتے زوبیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ زوبی، میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم ہاسپٹل میں دیکھا تھا اور تب سے میں آپ کے پیچھے پاگل ہوں۔ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ محبت تو چھوٹا لفظ ہے، میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں میری ماں کو آپ کے گھر بھیج سکتا ہوں اس ٹرپ کے بعد؟ عالن، تم مجھ سے چھوٹے ہو ایج میں، پیار میں عمر نہیں دیکھی جاتی۔ عالن کی بات سنتے زوبیہ فوراً بولی تو عالن نے جواب دیا، جس پر زوبیہ کچھ خاموش ہوئی۔ ابھی ہم رہنے دیتے ہیں، اس بات کو کراچی واپس جا کر دیکھیں گے۔ زوبیہ، آئی لو یو سو مچ۔ زوبیہ کی بات سنتے عالن فوراً بولا تو زوبیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اندر جانے کے لیے مڑی تو عالن نے زوبیہ کا بازو پکڑا۔ میں آپ سے اظہار محبت نہیں مانگوں گا، بس اتنا کہوں گا، صرف میری ہو کر رہیے گا۔ میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی لا کر دوں گا۔ میں اور تم ایک نہیں ہو سکتے عالن، کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ عالن کی بات سنتے زوبیہ ہلکے غصے سے بولی تو عالن ہلکا سا مسکرایا۔ غصے میں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں ویسے، کیوں نہیں ہو سکتے ہم ایک؟ کیونکہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عالن کی بات سنتے زوبیہ ایک گہری سانس لیتے بولی تو عالن کچھ حیران ہوا، مگر پھر اپنی حیرانگی پر قابو پاتا 2 قدم آگے بڑھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ میں جب 10 کی تھی تو میرا ریپ ہو گیا تھا اور اب میں صرف ایک پلے گرل ہوں جو صرف اپنے حسن کی وجہ سے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے، اور اس لیے مجھ سے دور رہو۔ عالن کے سوال پر زوبیہ فوراً بولی تو عالن کچھ خاموش ہوا، مگر پھر جیسے ہی زوبیہ اندر جانے لگی تو اس نے ایک بار پھر زوبیہ کا راستہ روکا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارا پاسٹ کیا ہے یا ابھی تم کیا ہو۔ شادی کے بعد ہم انگلینڈ شفٹ ہو جائیں گے اور اپنی ایک الگ دنیا بسائیں گے۔ مجھے کینسر ہے، لاسٹ اسٹیج، اور میرے پاس وقت بھی کم ہے، تو جب تک وقت ہے تب تک تو رہ سکتے ہیں نا؟ ویسے بھی انگلینڈ میں اس کا علاج موجود ہے۔ عالن کی بات سنتے زوبیہ نے ایک آخری وار کرنا چاہا، جس پر عالن فوراً بولا تو زوبیہ ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے چھوڑ کر کسی اپنی ہم عمر کی لڑکی سے شادی کرو، میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گی، ساتھ تو دے سکتی ہیں نا؟ پلیز زوبی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زوبیہ کی بات سنتے عالن فوراً بولا۔ تبھی ٹیرس پر آتا سہیل بولا تو زوبیہ نے آگے بڑھتے سہیل کے سینے پر سر رکھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ بس ہم آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے، تم فکر نہ کرو۔ زوبیہ کی بات سنتے سہیل ہلکا سا مسکرایا، جبکہ عالن بھی مسکراتا ایکسکیوز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔